امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرا یہ ولاگ پراپرٹی سے مکمل ہٹ کے ہیں، اور اس میں جیسے کہ آپ کو میرا یہ حلیہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ کر چکا ہوں اور باقی انشاءاللہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ولاگ میرے پاکستان سے جدہ اور جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ کا سفر جتنے بھی ہے، انشاءاللہ اس ولاگ میں یہ مختلف پارٹس میں ہوگا۔ اس میں تمام پارٹس آپ ضرور دیکھیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ تمام عمرے کے طریقہ کار بتائیں گے، اس میں جو رجسٹریشنز ہیں مختلف جگہوں کی جو آج کل سعودیہ گورنمنٹ نے شروع کی ہوئی ہیں، جیسے ریاض الجنہ کی رجسٹریشن ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے، اور مزید مختلف انشاءاللہ آپ کو دیدار مدینہ کروائیں گے، دیدار مکہ کروائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید انشاءاللہ یہ ولاگ آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور آپ کو جو بھائی بہنیں نہیں گئیں انشاءاللہ ان کو بہت اس میں مدد ملے گی۔ ان کو جب وہ عمرہ کرنے جائیں گے یا حج کرنے جائیں گے تو ان کو بہت اچھے طریقے سے وہ یہ سعادت حاصل کر سکیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، یہ تمام ولاگ دیکھتے رہیے انشاءاللہ، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس میں جو طریقہ کار آپ کو بتائیں گے وہ پراپرلی جو میں نے خود پریکٹیکل کیا اپنی فیملی کے ساتھ مل کے، تو انشاءاللہ وہ سارے طریقہ کار بھی آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آپ کو اس ولاگ کی طرف۔ اس سفر سٹارٹ ہونے سے ایک دن پہلے میں نے اپنی ہیئر کٹنگ اور شیو وغیرہ سیٹ کر دی، کیونکہ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو احرام کے کچھ احکامات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو خارش بڑے خیال سے کرنی پڑتی ہے، ناخن نہ لگے، آپ کو زخم نہ لگے، آپ کو بالوں میں ہاتھ پھیرنا یا داڑھی میں ہاتھ پھیرنے سے اگر آپ کے بال جڑ جائیں تو اس پہ آپ کو دم لازم ہو جاتی ہے، اور دم کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو پھر کسی بھی دمبے کے یا بکرے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایریا ٹاؤن سے ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ ہمارے ساتھ کچھ فیملی بھی ہمارے پشاور سے آئی ہوئی تھی ہمیں سی آف کرنے کے لیے۔ ہم فیملی کے 3 ممبر تھے۔ میں جنت کمانے تو جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ میری جنت میرے ساتھ، میری والدہ بھی تھی، اور ہم 3 ممبر تھے اس سفر پہ۔ ہمارے بچے بھی آئے ہوئے تھے، اور بچوں کو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا تھوڑا سا نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حالانکہ سفر بڑا بہترین سفر تھا، جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ جگہ الحمدللہ جو ہے نا وہ بس اس کا نہیں کمپیریزن کر سکتے۔ ہمیں چیکنگ وغیرہ ہوئی، اور جلدی بھی تھی کیونکہ ہم آلریڈی لیٹ ہو گئے تھے۔ 13 اگست کی رات تھی اور کافی ہجوم تھا اسلام آباد میں 14 اگست سیلیبریشن کا، تو ہم آلریڈی 1.5 گھنٹہ لیٹ تھے۔ 14 اگست کو 3 بجے ہماری یہ فلائٹ تھی، اور ہم یہ سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ کر رہے تھے، اور کوشش تھی کہ یہ جلدی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ پھر ہم نے اپنی بورڈنگ وغیرہ کی اور بیگز وغیرہ ہینڈ اوور کی۔ اس کے بعد ہم نے احرام باندھا میں نے، اور احرام کے بعد اپنے نوافل ادا کی۔ 4 نوافل پڑھے جاتے ہیں احرام میں، 2 احرام کے ہوتے ہیں اور 2 نیت ہوتی ہے آپ کو عمرے کی، اور وہ سارا کچھ۔ جہاز میں جب ٹیک آف ہوا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہمیں کھانا سرو کیا گیا، یقین کریں میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، تو خوب پیٹ بھر کے یہ کھانا کھایا۔ یہ بہترین یوگرٹ اس میں جب دیکھا وہ بڑا زبردست ٹیسٹ، تو کھانا خوب پیٹ بھر کے کھایا اور انجوائے بھی کیا، اور تلبیہ کہہ رہے تھے ساتھ، اور اس دوران جو ہے چائے سرو ہوئی۔ الحمدللہ جب چائے سرو ہوئی تو بہت اچھا لگا، اور تھکاوٹ سی بھی تھی یہ بھی دور ہو گئی۔ اور تلبیہ ساتھ میں آپ بھی کہتے رہیے گا، ہم بھی کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ تلبیہ کہتے ہوئے ہم جدہ کی طرف رواں تھے، اور تقریباً ہم اب جو رات کے راؤنڈ اباؤٹ کچھ 4:30 بج رہے تھے یہ کہ ہم جدہ میں تقریباً ہماری انٹری ہوا میں ہو گئی تھی، اور
پھر آگے ہم نے جانا تھا، تقریباً 6 بجے ہماری فلائٹ نے لینڈ کرنا تھا، 5 گھنٹے کا یہ سفر تھا اور ہمارے جہاز نے لینڈ کیا، اور الحمدللہ وہاں بھی سعودی ایئر لائن کا سٹاف کھڑا تھا جو والدہ کو میرے ساتھ جو ہے وہ ویل چیئر پر ایزیلی کیا۔ پھر ہم ایئرپورٹ سے بالکل فوراً باہر نہیں نکلے اور ایئرپورٹ کے اندر ہی ہمیں ٹیکسی وغیرہ مل گئی اور ہم نے سیدھا اپنے ہوٹل کی طرف جانا تھا، کیونکہ ہوٹل میں ہمارا آلریڈی ایک شخصیت انتظار کر رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ بھی ادھر انتظار کر رہا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ہے ہم نے، اور اس کے ادھر وہاں پہ 1-2 گھنٹے سٹے کر کے پھر ہم نے جو ہے وہ عمرہ اور طواف کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ بیگز وغیرہ رکھنے ہیں، 1-2 گھنٹے تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ لیکن آپ نے پورے راستے تلبیہ کہتے رہنا ہے، کوشش کرے اس تلبیہ کو ایک ترجمہ کے ساتھ تھوڑا سا یاد کر لے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، تو میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد، آپ کی حمد اور نعمت آپ کے لیے ہے، والنعمت لک والملک، اور آپ ہی کے لیے ہے یہ جہاں بھی آپ کا، لا شریک لک لبیک، اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ جب آپ کہتے رہیں گے اور ذکر افکار کرتے رہیں، بے شک دل میں کرتے رہیں، لبوں پہ کرتے رہیں، آپ کہتے رہیں پورے راستہ۔ یہ راستہ دیکھ رہا تھا، حیرانی بھی تھی، کیونکہ سفر بھی یہ والا میرا عمرے کا پہلا تھا، لیکن جو ہمارے پیغمبر کرام کی جو یادیں تھیں وہ جب آ رہی تھی یہ ذہن میں، کہ یہ پہاڑی سلسلے جب دیکھ رہا تھا اور اس میں پھر یہ اس طرح کے شہر آباد ہونا، سڑکیں بننا، بلڈنگیں بننا، تو وہ حالات جب ہمیں اسلام انہوں نے ہم تک پہنچایا، کتنی مشکلوں سے پہنچایا، میلوں کا سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، آج ہم گھنٹوں میں طے کرتے ہیں وہ سفر، جہازوں میں طے کرتے ہیں، گاڑیوں میں طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی نماز قضا ہوتی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے اور سنتیں ہم سے رہ جاتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے پیغمبر آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بڑی مشکلوں سے جب ہم تک پہنچایا، ان پہاڑوں پہ چل کے، اس گرمیوں میں پانی کی قلتیں ہوتی تھیں، سارا کچھ، آج تو ہمیں بڑا دین جو ہے وہ ہمیں ہاتھوں میں بالکل پھولوں کی سیج پہ ملا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں تکالیف ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ جگہ، وہ چیزیں میں یاد کر رہا تھا، ان بلڈنگوں کے ساتھ اس پہاڑی سلسلے کو کمپیئر کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ ہم آج اس بلڈنگوں کے سہولیات میں ہیں، اور وہ پہاڑی سلسلے جو انہوں نے ہمارے لیے یہ دین کے لیے تھے کہ یہ نمازوں میں ان کو مشقت ہوتی تھی، کیونکہ نہیں چھوڑا جاتا تھا، مشرکین مکہ نہیں چھوڑتے تھے، منافقین ان کے لیے کیا کیا گیمیں کر رہے ہوتے تھے کہ ان کو تکالیف ملے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ اذان نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز بھی بڑی چھپ کے پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ بڑا، اور آج تو الحمدللہ ہم کھل کے مکہ معظمہ کا جو ہے وہ طواف بھی کریں گے اور عبادات بھی کریں گے، اور یہ ساری چیزیں تو یہ ہمیں یہاں بھی کرنی چاہیے، اور یہاں سے جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہاں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ان مشقتوں کو آپ تھوڑا سا ضرور یاد کیجئے گا کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دی، بہت قربانیاں۔ جدہ کی یہ رونقیں دیکھ رہا تھا اور حیرانی تھی کہ کافی اچھا بنا تھا، کافی اچھے روڈز تھے، وہ تھے، اور ہم تقریباً اب مدینہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم مدینہ میں تقریباً انٹری ہم نے کر لی ہے، اور ہم الحمدللہ اب جو ہیں وہ اپنے ہوٹل جائیں گے، اور ہوٹل میں تھوڑا سا ہم 1 گھنٹہ 2 سٹے کرنی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ہمارے ایک مہمان انتظار کر رہا ہے، تو آپ کو اس مہمان سے بھی ملائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اتنے میں ہم اپنے ہوٹل پہنچے، ہمارے لبوں پہ ذکر افکار جاری تھا، اور ہم روزانہ الوادہ ہوٹل تھا ہمارا العزیزیہ میں،
ہم وہاں پہنچے. بہت بہترین ہوٹل تھا. زیادہ تر تو تقریباً 98% اس میں ترکش تھے, ترکی کے لوگ تھے. تقریباً پاکستانی فیملی ایک ہم ہی تھے جو پاکستانی فیملی تھی, اور باقی اس طرح کی فارنر ایک آدھ فیملی تھی. باقی زیادہ ہوٹل جو تھا وہ ترکش کا تھا. بہت بہترین ہوٹل تھا. اور یہ ہے وہ مہمان جس سے میں نے آپ کو ملوانا تھا. یہ ہمارا بھائی لندن سے آیا تھا, اور اس نے آلریڈی یہ 2-3 دن پہلے عمرہ کر چکا تھا. تو یہ ہمارا انتظار کر رہا تھا, اور ہم نے اس سے ملنا تھا. اس کی فیملی نے بھی پھر آنا تھا. تو اور الحمدللہ ہم یہاں پہ تھوڑا اسٹے کرنے کے بعد ہم نکل گئے. 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اسٹے ہم نے کیا ہوٹل میں, اور اس کے بعد ہم طواف کرنے نکلے. طواف کا مکمل آپ کو بتا نہیں سکا ہے اس میں, لیکن وہ میں ایک ویڈیو میں ساتھ پھر اس میں ڈالوں گا اس ولاگ میں کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ طواف کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ ہم ویڈیو کی طرف فوکس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ لنک اللہ سے جڑا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ سارا کچھ کر کے بے شک اس کے بعد پھر آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, پکچرز بھی لے سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹائم ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا, اور پھر کعبہ کو دیکھنے کی وہ دعائیں, اور اس کے بعد وہ طواف سٹارٹ کرنا اور سارا کچھ, تو وہ اس دوران اگر آپ موبائل پکڑے رکھیں گے تو آپ کا تو دھیان, آپ کا جو لنک اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ کچھ بھی یوز نہ کریں. اس ٹائم پہ صرف اور صرف اللہ کی طرف. بے شک اس کے بعد جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے, طواف مکمل ہو, فارغ ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, آپ تصویریں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ہوا, اور پھر ایڈریسر کے پاس آیا. ایڈریسر ہوٹل میں ہی تھا, تو ادھر ہی تھا, کیونکہ باہر میں نے نہیں کٹوائی, تو ہوٹل میں ہی آیا, اور وہیں پر منڈوانا میرا شروع ہو گیا. اور سر منڈوانا یہ جو ہے یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت ہے کہ تھوڑا تھوڑا تراش لیں. اور تراشنا بھی جو ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے آپ کو 1-1 انچ بال لینے پڑتے ہیں. اکثر لوگ 1 انچ بال ایک سائڈ سے لے لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارا عمل مکمل ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ چاروں طرف سے آپ کو بال لینے پڑتے ہیں. اور منڈوانا جو ہے وہ سب سے افضل ترین ہے, کیونکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہے. اس کے لیے بہت بہترین دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سر منڈوانے والوں کے لیے, تو اس لیے وہ بہتر عمل ہے. تو یہ میرے جی بال الحمدللہ ایک سائڈ سے تو چلے گئے, اور یہ مزید جا رہے ہیں, آپ دیکھتے جائیں. سر منڈوانے کا تقریباً تمام حرم کے قریب بھی اور یہاں بھی 10 ریال لیے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ اگر 5 ریال والا بھی آپ کو کوئی مل جائے تو بہت بہتر ہے, ادروائز 10 ریال لیتے ہیں آپ کو سر منڈوانے کے لیے. ہمارے عمرے کے پہلے احکامات کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور ہمارا عمرہ ہو گیا ہے. اور ہمارے ولاگ کے ساتھ ان ٹچ رہیے, سبسکرائب کریں, کمنٹس کریں, اور انشاءاللہ آپ کو مزید یہ خوبصورت ویڈیو, یہ خوبصورت مناظر دکھاتے رہیں گے. ہمارے نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ ریڈی رہیے, انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے.